السلام علیکم بھائی. بردر آپ کو مبارک ہو، پورے پاکستان کو، پورے جس نے ہمارے لیے دعائیں کی، آپ پاکستان سے باہر بے تحاشا لوگوں نے دعائیں کی. آپ سب کو میری طرف سے یہ میسج چلائیں، ان سب کو جو ہے وہ شکریہ ادا کریں. آج یقیناً جو ہے وہ حق کی جیت ہوئی ہے، اور اللہ پاک نے آج ہمیں پہلی جیت، بڑی اسٹرانگ قسم کی جیت دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک اچھا جواب ہے جو 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 اس گینگ کو سپورٹ کر رہے تھے. تو آج اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھا دن دکھایا ہے. آپ کی دعاؤں کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. جس طریقے سے میرے لیے پورے پاکستان کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں نے دعائیں کی، بھائیوں نے دعائیں کی، میرے لیے اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. اللہ پاک نے یقیناً یہ دعائیں سنی ہیں آج، اور انہی دعاؤں کی بدولت آج میری بچی جو ہے وہ جو 15 سال کی ڈکلیئر ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے میڈیکل کبھی بھی کریکٹ ایج نہیں بتاتا. ایون میرے پاس جو رپورٹ ہے اس میں جو بون ایج تھی اس کی وہ 13 سے 15 سال کے درمیان تھی، 13 to 15. اس کے علاوہ وہ انہوں نے ایک جنرل ایج 15 سال ڈیسائیڈ کی ہے. لیکن الحمدللہ میرا خیال ہے کہ جبران بھائی اس پر بھی بہت خوش تھے کہ ہم اس پہ بھی جو ہے وہ ہمارا مین مقصد حاصل ہو گیا ہے، اور ہمارے نادرا کے ڈاکومنٹس کے مطابق جو ایج ہے وہ کریکٹ ہے. تو وہ پوائنٹ جو ہم پہلے دن سے ریز کر رہے تھے اور ہماری سنوائی نہیں ہو رہی تھی، اللہ پاک نے آج ہماری بات کو سنا. اور میری بیٹی جو ہے، مجھے یقین ہے اب کہ میرے پاس بڑی جلد واپس آ جائے گی، اور یہ آپ کی دعاؤں کے بغیر اور ایفرٹس کے بغیر پاسبل نہیں تھا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں. اللہ پاک ہی آپ سب کو اس چیز کا ریٹرن دے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی. بے شک اللہ کی ذات موجود ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج کا دن بہت بڑا ہے، آج کا دن خوشیاں منانے کا دن. آج سچ کی جیت ہوئی ہے. میں 2 ماہ سے ایک بات بار بار رپیٹ کر رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کیس کو لیٹ ہونا تھا اور لیٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جتنے بھی چہرے جو پردے کے پیچھے چھپے تھے وہ آپ کے سامنے آنا ضروری تھے، اور اس کے لیے اس کیس کو اتنا ہی وقت چاہیے تھا. ہر شخص آپ کے سامنے بے نقاب ہوا، اور یہی میں نے ساری باتیں اپنی پرانی ویڈیوز میں کی تھیں کہ آخر 2000 نے اپنے والدین سے ملنا ہے. عید بھی قریب ہے، اور اس سے پہلے اللہ کی ذات نے اتنی بڑی خوشی ہمیں دکھا دی. مزید اس میں جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ پولیس فوراً ایکٹیو ہو گئی ہے اور سب کو حراست میں لیا جائے گا. وہ بھی ملزمان جن کو چھوڑا گیا تھا، 14 یا 15 ملزمان تھے، وہ سب اب حراست میں آئیں گے، اور مکمل اس کے اوپر اب کیس چلے گا. ہم لوگوں نے دن رات، ہمیں نہیں سمجھ آئی، ہم نے ایون کہ اپنے گھر والوں سے بھی باتیں سنی اس کیس کے لیے کہ آپ کسی اور کو رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کوئی اور خبر دے ہی نہیں رہے ہیں. تو یہ ایک کاز بن چکا تھا، اور ہم نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی. ہم نے چینل ریٹنگ کی پرواہ نہیں کی، ہم نے ویوز کی پرواہ نہیں کی. ہم نے ایک مقصد کی پرواہ کی کہ شاید جو آنے والا دور ہے اس میں ہم اپنی بچیوں کو محفوظ کر سکیں. انشاءاللہ پاکستان بھی ادھر ہے، جس کی خبریں بھی ادھر ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کیا کریں گے. لیکن آج جو کامیابی ہے وہ پاکستان کے ہر والد کی، ہر والدہ کی، ہر بچی کی کامیابی ہے. وہ خود کو سیکیور فیل کرے گا. کتنی رکاوٹیں، کتنی مشکلیں تھیں اس کیس کے اندر، وہ سب آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ حکومت پاکستان ایسے کیسز کو اور ایسے معاملات جو پیچیدگی اختیار کر جاتے ہیں ان پر ضرور نظر ثانی کرے گا. یہ جو پنجاب اور سندھ کے لا علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کو ایک کرنے کی کوشش کرے گا. ہم نے بہت کچھ سیکھا. دعا زہرا کیس میں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا، والدین کو بھی
ان کے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کو بھی، اور ابھی بھی یہ کیس دیکھ کر کسی کو اگر سمجھ نہیں آتی تو اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ تمام بچیاں جو کسی بھی حوالے سے لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہیں، گیم کے حوالے سے، فرینڈ شپ کے حوالے سے، تو وہ بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ والدین جو بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں پہ اعتبار ہے، وہ بھی دیکھیں کہ ان کے بچے کس ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ بچوں کو اپنے قریب کریں تاکہ وہ گیم سے زیادہ آپ کے پاس بیٹھنے میں دلچسپی رکھیں۔ مزید اس پہ جتنی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی۔ آج جواب مل گیا ہوگا ان تمام یوٹیوبرز کو، آج جواب مل گیا ہوگا ان تمام لوگوں کو جو میرے کمنٹ باکس میں آ کے بھی باتیں کر کے چلے جاتے تھے۔ میں کبھی بھی کوئی کمنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کرتا، اور میں نے اپنی ٹیم کو بھی کہا ہے کہ مجھے آ کر کوئی یہاں پر گالیاں بھی نکالتا ہے تو آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں، اور کوئی زبان کھول کے اپنی اوقات بتا جاتا ہے، اپنی نسل بتا جاتا ہے کہ اس کی تربیت کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، تو یہ ڈیلیٹ مت کیا کرو، اس کو رکھا کرو کہ دوسرے لوگ بھی پڑھیں کہ جو شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہے اس کی اپنی علمی قابلیت کتنی ہے۔ تو ہم کبھی ڈیلیٹ نہیں کرتے، آ جاتے ہیں 2-3 ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان لوگوں کی اوقات بتانا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ یہ ان کی مینٹیلٹی ہے۔ اور یہ میں نے کہا تھا، ہمیشہ کہتا رہا ہوں، لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، باتیں بھی کی کہ دعا زہرا کیس پاکستان کا کڈنیپنگ کا آخری کیس ہوگا، اور اس کو اتنی ہی دیر لگنی تھی تاکہ یہ جتنے لوگ ہیں جو یہ گروہ بیٹھا ہوا ہے، جنہوں نے یہ ایک جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ جناب جا کے 164 کا بیان کر دینا ہے اور اس کے بعد والدین پہ ہراساں کرنے کا پرچہ کر دینا، وہ تمام وکلا، وہ تمام نکاح خواں سب دیکھے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب ہماری باری آئی ہے، کھیل میں تو باری سب کی آتی ہے نا، انہوں نے کھیل لیا جتنا کھیلنا تھا، اب ہم لوگوں کی باری ہے، اب ہم کھیل کے بتائیں گے کہ کھیل کھیلا کیسے جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اس طرح کے کوئی اور بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں تو انشاءاللہ حق اور سچ کی آواز اللہ ٹی وی سے ہمیشہ اٹھتی رہے گی۔ وہ تمام بہن بھائی مائیں جو روئیں، جنہوں نے دعائیں کیں، ان سب کو مبارک ہو۔ اور کوئی بھی ایسا کیس، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو مہربانی کر کے ہمیں ضرور رپورٹ کریں۔ اور میری بہن نے بڑا اچھا ایک مشورہ دیا تھا، وہ آڈیو میں دوبارہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا کہ جتنے بھی ایسے کیسز ہیں ان کو کمپائل کیا جائے، اور اس کے بعد جبران ناصر صاحب کو وہ کیسز دیے جائیں، اور ان کی جتنی فیس ہے انشاءاللہ پورے پاکستان کیا بلکہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ بھی ہم فنڈ جمع کر کے ان کو وہ فیس دیں گے تاکہ بچیاں جو ہیں اپنے گھروں پر واپس آئیں۔ ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ڈیئر سر، بہت 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 سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اور آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے حق اور سچ کے لیے ڈٹ کر فیئر رپورٹنگ کی، اور جس طرح سے آپ مہدی علی کاظمی سر کے لیے کھڑے رہے، سچ کا راستے پر جو ہے وہ پورے مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہے، اور صرف یہ کسی ایک مظلوم باپ کی آواز نہیں بنے، آپ نے پاکستان میں بسنے والے ہر مظلوم شخص کی آواز بنے ہیں، پاکستان میں بسنے والی ہر بیٹی کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے مزید آپ کے لیے کہ پاک بی بی سیدہ آپ کو سچ اور حق کے راستے پر اسی طرح عزت و بلندی عطا کرے، اور آپ کو ہمیشہ بنا کسی خوف، بنا کسی غلط راستے کو نظر میں رکھے، اسی طرح سے حق اور سچ کے لیے فائٹ کرنے کی مزید توفیق اور علم اور وسعت عطا کرے۔ میری دعا ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے بہترین باتیں سنی، بہترین باتیں آپ نے شیئر کی،
میں دعا گو ہوں کہ مزید آگے بھی آپ مظلوموں کی اسی طرح جو ہے آواز بن کر ہمارے سامنے آتے رہیں گے، اور ہم جیسے بہنوں اور ہم جیسے بھائیوں اور ہم جیسی عوام کی آواز کو بھی آگے لانے کا ذریعہ بنیں گے۔ میں بہت بہت اپنے اس مالک پروردگار کے دربار میں ہزاروں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ جیسے اچھے اور آپ جیسے مخلص اور آپ جیسے سچے جرنلسٹ جب تک ہمارے درمیان ہیں، ملک پاکستان کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی۔ کوئی اندرونی بیرونی طاقت ہمیں جو ہے سچ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی۔ ان تمام صحافیوں کو جنہوں نے اپنے صحافی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ کے سمیت سب کو میں اپنے لاکھوں سلوٹ اور سلام پیش کرتی ہوں، اور ان لوگوں کو آج ہم یاد بالکل نہیں کریں گے جنہوں نے مہندی علی کاظمی سر کے لیے کس طرح سے ہرڈلز پیش کی، کس طرح سے ان کو جو ہے تکلیفیں پہنچائیں۔ ان کے لیے صرف ایک ہی میرا کہنا ہے کہ جب وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے، وہ لوگ جو حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جنازوں پر جو ہے وہ شہد کی مکھیاں اٹیک کر دیتی ہیں، اور پھر جو ان کے جنازے ہیں وہ جو ہے بے بس و لاچار پڑے رہتے ہیں، اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ بغیر نماز کے ان کے جنازوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو پلیز جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی ظلم کرنے والوں میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہ ظلم کریں اور نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ والسلام فہمیدہ۔